alaikum. Please like, share and subscribe. Thank you. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربي زدني علما إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان اللہ کان بما تعملون خبیرا. یہ 3 آیات ہیں. آیت نمبر 133 سے 135 تک. سورہ نساء 5واں سپارہ اور ترجمہ ہے ضیاء القرآن سے. اگر چاہے تو لے جائے تمہیں. کون چاہے؟ اللہ. اگر چاہے تو لے جائے تمہیں اے لوگو ایھا الناس، اور لے آئے ویأتی بآخرین، دوسروں کو تمہاری جگہ دوسری قوم لے آئے اللہ. اور اللہ تعالی اس بات پر پوری قدرت رکھتا ہے. وکان اللہ علی ذلک قدیرا، تمہیں اس بات پر پورا یقین ہونا چاہیے. جو شخص ارادہ کرتا ہو صرف ثواب دنیا کا. کس چیز کا ارادہ کرتا ہو؟ دنیا ہی دنیا، دنیا ہی دنیا، دنیا ہی دنیا. صبح دنیا، شام کو دنیا، سوتے وقت دنیا، اٹھتے وقت دنیا، چلتے پھرتے وقت دنیا. جو صرف دنیا ہی دنیا کا طالب ہو، صرف دنیا ہی اس کا مقصود و مطلوب ہو، تو کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا من کانا یرید ثواب الدنیا، تو اس کی اپنی کم نظری ہے. ٹھیک ہے، اس کی اپنی ظاہر نظر کمزور ہے، بینائی کمزور ہے. جو اس کو نظر آ رہا ہے وہی تو مانگے گا نا. ٹھیک ہے، جو اس کی نظر سے اوجھل ہے اس کو وہ نظر ہی نہیں آ رہا ہے، اس کے تک وہاں رسائی نہیں ہے، تو اس کی اپنی کم نظری ہے، اس کی نظر کی بینائی کی کمزوری ہے. اللہ کے پاس تو دنیا و آخرت دونوں کا ثواب ہے. اتنا تم ناسمجھ ہو گئے کہ صرف دنیا ہی طرف اپنا سارا کچھ یعنی آپ نے لگا دیا، اپنا مطلوب و مقصود، اور اسی میں کھو گئے. آخرت کی طرف آپ کی عینک میں اتنی جو ہے طاقت نہیں تھی کہ وہاں تک نہ آپ کی نظر جاتی. تھوڑا سا آپ اس کا جو ہے نمبر بڑھا لیتے اگر، تو آپ کی نظر آگے بھی چلی جاتی. اور اگر آگے چلی جاتی تو جو ہمارا اور آپ کا مالک ہے اس کے پاس تو دونوں ہی ہیں. وہ آپ کو دیتا دنیا کی بھی حسنہ اور آخرت کی بھی حسنہ. ٹھیک ہے، فرمایا کہ فعند اللہ، سو ہے اللہ کے پاس ثواب دنیا بھی اور ثواب آخرت بھی. اور اللہ تعالیٰ ہر بات کو سننے والا، ہر چیز کو دیکھنے والا ہے. وہ سمیع بھی ہے اور وہ بصیر بھی ہے. اور وہ سمیع اور بصیر آپ کی اور ہماری طرح نہیں ہے کہ جیسے میں اور آپ دیکھ رہے ہیں تو میں اور آپ بھی سمیع اور بصیر ہیں. نہیں، میں اور آپ سمیع بصیر نہیں ہیں. میں آپ تو صرف بصارت رکھتے ہیں صرف ظاہری چیزوں کی، سماعت رکھتے ہیں صرف ظاہری سماعت کی. ہمارے اور آپ کے پاس وہ نہیں ہے سماعت و بصارت جو اللہ وحدہ لا شریک کے پاس ہے. اور اللہ ہر بات کو سننے والا، ہر چیز دیکھنے والا ہے. اے ایمان والو، ہو جاؤ مضبوطی سے قائم رہنے والے انصاف پر. کونو، ہو جاؤ قوامین، قائم ہو جاؤ، قیام اور دوام اختیار کرو. ٹھیک ہے، بالقسط، انصاف پر گواہی دینے والے. کس لیے؟ صرف اور صرف محض شہداء للہ، اللہ کے لیے. کسی دنیا کا مطلب، دنیا کی غرض و غایت نہیں، بلکہ صرف اللہ کے لیے ہو جاؤ. ٹھیک ہے، چاہے گواہی دینا پڑے تمہیں اپنے نفسوں کے خلاف، چاہے اس میں تمہارا اپنا نقصان ہو، اپنا جانی نقصان ہو، مالی نقصان ہو، تمہارے اپنے نقصان کی بات آئے، پھر بھی حق بولو اللہ کے لیے. اس کو منہ دکھانا ہے، اس کے پاس جانا ہے. چاہے تمہارا اس میں اپنا نقصان ہو، ٹھیک ہے، اپنے نفسوں کے خلاف ہو، یا اپنے والدین، ٹھیک ہے، اپنے والدین کا نقصان ہو رہا ہو، یا اپنے چہیتے بیٹے کا نقصان ہو رہا ہو، یا تمہارے بالاقربین بہت قریبی رشتہ دار ہیں، بہت چاہنے والے آپ کے ہیں، یا آپ ان کو بہت چاہتے ہیں، فریفتہ ہیں اور وہ آپ پر فریفتہ ہیں. لیکن آپ نے اللہ کے لیے حق بات کہنی ہے. اور قریبی رشتہ داروں کے خلاف، جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے، وہ دولت مند ہو یا فقیر، نہ آپ کو دولت کی رعایت کرنی ہے اور نہ آپ کی رعایت
اس کی فقیری پر کرنی ہے، کس کی رعایت کرنی ہے؟ اللہ رب العالمین کے حکم کی۔ بس اللہ زیادہ خیر خواہ ہے دونوں کا۔ کون سے دونوں کا؟ اللہ تعالیٰ دونوں گروہوں کا، فقیروں کا بھی، امیروں کا بھی، اور اللہ تعالیٰ جس کی گواہی دی جا رہی، جس کے خلاف، جس کے حق میں، سب جتنے گروہ ہیں سب کی خیر خواہی اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر خواہی کرنے میں اللہ سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ زیادہ خیر خواہ ہے دونوں کا۔ تو نہ پیروی کرو خواہش نفس کی، فلا تتبعوا الہوا، ہوا کی پیروی نہیں کرو، ٹھیک ہے، جو تمہاری خواہشات ہیں اس کی پیروی نہ کرو۔ انصاف کرنے میں ان تعدلوا، ٹھیک ہے، یا عدل کرنے کی بات آئے تو اس میں ہوا کی، اپنی خواہش کی پیروی مت کرو۔ اور اگر تم ہیر پھیر کرو، وَإِن تَلْوُوا اور تعرضوا، اور اگر ادھر ادھر کرو گے، ڈلم الیقینی کا مظاہرہ کرو گے یا منہ موڑو گے، تو بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اچھی طرح باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ تھوڑی دیر کے لیے ذرا پہلے اس آیت مبارکہ پہ غور کر لیجئے، جو آیت نمبر 134 ہے، کہ جیسے لگتا ہے کہ یہ آیت مبارکہ میرے اور آپ کے لیے ہے اور میرے اور آپ کے زمانے ہی کے لیے ہے۔ ویسے تو ظاہر ہر زمانے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ذرا غور کیجئے کہ جس شخص کا مطلوب مقصود صرف دنیا ہی ہے، تو یاد رکھنا چاہیے اس کو بھی اور مجھے اور آپ کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے پاس دنیا بھی ہے اور آخرت، دونوں کا ثواب موجود ہے۔ تو تم صرف فانی کی طلب میں کیوں بیٹھے ہو؟ دنیا اور آخرت دونوں کیوں طلب نہیں کرتے؟ اللہ کے احکام پر عمل کرو گے تو دنیا بھی تمہاری اور آخرت بھی تمہاری۔ لیکن اگر تم صرف دنیا طلب کرو گے تو صرف اور صرف نقصان ہی نقصان ہے، خسارہ ہی خسارہ ہے۔ رہا یہ کہ تمہارا عمل دنیا کے لیے ہے یا آخرت کے لیے، تو اسے اللہ تعالیٰ خوب سنتا دیکھتا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تمہارا ارادہ کیا ہے، تم نے کیا ارادہ کیا ہے۔ مالک کا جتنا شکریہ ادا کرے کم ہے، اس کا کتنا احسان ہے ہم پر، کتنی اس کی مہربانی ہے کہ اس نے انسان کی کوتاہ نظری دور کی۔ انسان کی اپنی کوتاہ نظری اور کم ہمتی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے صرف دنیا مانگے۔ دنیا میں کیا مانگے؟ دولت، اللہ مال دے دے، بہت سارا مال دے دے، خوب شہرت ہو ہماری، خوب ہماری عزت ہو، خوب ہماری وجاہت ہو، بس یہی سوال کر کے رہ جائے انسان۔ ورنہ وہ جو کریم ہے، اللہ جو ہمارا رحیم رب ہے، وہ وہاب ہے، بہت عطا کرنے والا ہے۔ اس کی جناب سے تو جو چاہو مانگو، جو چاہو مانگو، جنت مانگو، جنت الفردوس مانگو، جنت کی نہریں مانگو، آب کوثر مانگو، وہ دے گا۔ وہ مالک ہمارا دیتا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ انسان فقط فنا ہونے والی نعمتوں کے سوال پر کیوں اکتفا کرے، کیوں اسی پر معاملے کو اپنے ڈن کر دے؟ نہیں، بلکہ آگے چلے، آئیے اپنے مالک سے اس کی محبت مانگیے کہ اللہ اپنی محبت عطا فرما، اپنی محبت کے جام عطا فرما، اس کی محبت کا جام رنگی مانگیے اور اس کی رضا کے لیے دامن طلب پھیلائیے۔ جب دینے والا دے رہا ہے، جب دینے والے نے اپنی تجوریوں کو منہ کھولے ہوئے ہیں اور وہ اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے بانٹ رہا ہے، تو مانگنے میں کیوں بخل کر رہے ہیں آپ؟ مانگیے، خوب مانگیے، دامن طلب کو بڑھا دیجئے، پھیلا دیجئے، کشادہ کر دیجئے۔ مانگیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما، دنیا کی بھی بھلائی دے، دنیا میں بھی عافیت دے، صحت دے، خیر دے، فتنوں سے بچا، ایمان کی دولت سے مالا مال فرما، اور آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما کہ محشر کی تنگی سے، قیامت کی پریشانی سے اور حساب کتاب کی مشکلات سے ہمیں بچا، اور ہمیں آسانی اور عافیت اور خیر کے ساتھ جنت میں داخلہ نصیب فرما، جنت الفردوس عطا فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب عطا فرما، اپنے دیدار سے بہرہ مند فرما، ہمیں ہر طرح کی جنت میں اللہ نعمتوں بھری جنت، وہاں کی نہروں میں اے اللہ خوب کھانا پینا نصیب فرما، جنت میں داخلہ ہمارا اے اللہ حق بنا دے، ہمیں جنت میں داخل کر دے، اپنی رحمت سے داخل کر دے۔ ہم تو اس لائق نہیں ہیں، تو اس سے مانگو، وہ دینے میں کمی نہیں کرتا۔ تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، میں اور آپ ہی نادان ہیں،
کہ تھوڑی سی یعنی ابھی پھول جو کھلے بھی نہیں تھے، صرف کلیاں ہی تھیں، تو انہیں پہ ہم نے قناعت کر لی، اکتفا کر لیا. ہم نے کہا بس ٹھیک ہے، بہت ہے، اتنا ہی کافی ہے ہمارے لیے. تمہیں ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گئے، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی تھا. ٹھیک ہے، وہ تو آپ کے دامن کو کشادہ کر دینے والے بہت سارے، گلشن میں بہت سارے ایسے پھول بھی تھے، لیکن ہم نادان تھے نا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دامن طلب کو بڑھائیں، پھیلائیں. من کانا یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، سورہ شورى میں اللہ نے فرمایا جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو اس کے لیے ہم اس کی کھیتی میں افزائش کریں گے، ہم زیادہ کر دیں گے اور دیں گے اور دیں گے اور دیں گے، دیتے ہی رہیں گے. من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا کلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربک وما کان عطاء ربک محظورا انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا جو شخص دنیا کی آسودگی کا خواہش مند ہو تو ہم اس میں سے جسے چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں. پورا نہیں، جتنا انسان چاہتا ہے نہیں، اللہ جتنا چاہتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں. پھر اس کے لیے جہنم کو ٹھکانہ مقرر کر دیتے ہیں. ہم اللہ سے پناہ طلب کرتے ہیں ایسی نعمت سے جو جہنم کا مستحق بنا دے. تو اس جہنم میں انسان جب جائے گا تو کیا ہوگا، جس میں وہ ذلیل اور رحمت سے محروم ہو کر داخل ہوگا. اور جو شخص آخرت کا چاہنے والا ہو، آخرت کا طلبگار ہو اور اس میں اتنی کوشش کرے جتنی اس کے لائق ہے، جتنی وہ کر سکتے ہیں، اور وہ مومن بھی ہو، تو ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرما لیتے ہیں. ایسے ہی لوگوں کی کوششوں کو ٹھکانے لگا دیتے ہیں، قبولیت سے نواز دیتے ہیں، قبولیت کا شرف عطا کر دیتے ہیں. ہم ان کو بھی اور ان کو بھی تمہارے رب کی بخشش سے مدد دیتے ہیں، اور تمہارے رب کی بخشش، اس کی معافی کسی سے رکی ہوئی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ چند لوگوں کے لیے مخصوص ہے، نہیں، جو بھی مانگے سب کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں. آپ کی مرضی ہے کہ اس دروازے میں آپ داخل ہوتے ہیں یا نہیں. دیکھو ہم نے کس طرح بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا فرمایا کان اللہ سمیعا بصیرا، اور اللہ سنتا دیکھتا ہے. یہ آپ کے سامنے ہے. اب یہاں آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے تمام مومنوں کو مخاطب کر کے فرمایا کونوا قوامین بالقسط. غور کا مقام ہے، غور کیجئے. انصاف پر پوری طرح قائم رہ کر اللہ کے لیے گواہی دو، چاہے وہ تمہارے خلاف ہی پڑے، یا والدین یا قرابت داروں کے، اور اس میں تمہارا ذاتی نقصان ہی کیوں نہ ہو. اس آیت سے کیا آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے ہر چیز میں کس کو پیش نظر رکھنا ہے. کیا چیز بتا رہی ہے یہ آیت مبارکہ؟ اس آیت مبارکہ میں غور و فکر کرنے کی کچھ زیادہ ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں والدین کے ساتھ احسان کرنے کا ذکر ہے. قرآن مجید میں اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ احسان کا سلوک کرنے کا ذکر ہے. لیکن یہاں پر کیا بیان کیا گیا ہے؟ یہ بہت زیادہ غور کی دعوت دے رہی ہے یہ آیت کہ اپنے خلاف تو جنہیں سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن والدین کے خلاف بھی آپ نے گواہی دینی ہے کہ اگر آپ کے والدین کوئی زیادتی کریں، ظلم کریں، کوئی جرم کریں، تو ان کے خلاف آپ نے گواہی دینی، ان کے حق میں گواہی نہیں دینی ہے. تو پھر ان کے ساتھ احسان والا معاملہ کیا ہوا؟ ان کے ساتھ یہی احسان ہے کہ ان کے ساتھ آپ ایسا معاملہ کریں تاکہ وہ توبہ کر لیں. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ احسان کیا ہے؟ یہی ہے کہ آپ ان کے خلاف. لیکن کس کی گواہی، کن لوگوں کی گواہی؟ یہاں پر ہمیں دو باتیں اپنے ذہن نشین کر لینی چاہیے اور دو باتوں کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے. دیکھیے، ایک ہے والدین کی عزت کرنا، ان کا اکرام کرنا، ان کی خدمت کرنا. ایک چیز تو یہ ہو گئی. اور دوسری چیز کیا ہے؟ والدین کی اتباع کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کی فرما برداری کرنا، ان کی بات ماننا یا ان کے پیچھے چلنا. ٹھیک ہے، تو دو چیزیں ہو گئیں. اب ان دو چیزوں کو آپ کیا کریں؟ الگ الگ کریں، پھر آپ کو سمجھنا آسان ہوگا. اب جب والدین کی خدمت کی بات آئے گی
تو پھر نہیں دیکھا جائے گا کہ کس طرح کی خدمت ہے، کرنی ہے ان کی خدمت، جو بھی وہ حکم دے خدمت کا، ٹھیک ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے دائرے کے اندر، تو ان کی خدمت ہمیں کرنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب دوسری طرف اگر آ جائیں خدمت میں، جو بھی ہے ان کو کھلانا ہے پلانا ہے، وہ کھلانے پلانے میں ظاہر ہے آپ جائز چیز دیکھیں گے، ناجائز اور حرام نہیں دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ ناجائز کا حکم دیں گے تو پھر نہیں مانیں گے ان کی بات، ان کی وہاں پر خدمت نہیں کریں، ان کو نہیں کھلائیں گے اگر وہ کہیں گے ناجائز چیز ہمیں لا کر کھلاؤ تو، ٹھیک ہے۔ اب دوسری چیز آ گئی ہے والدین کے پیچھے چلنا یا ان کی اطاعت کرنا۔ تو اب والدین کے پیچھے چلنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہیں پہ بھی نہیں دیا قرآن مجید میں کہ ان کے پیچھے چلیں یا ان کی اتباع کریں۔ اطاعت کریں گے کن چیزوں میں؟ جس میں کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو، سنت کی خلاف ورزی نہ ہو، تو وہاں تو والدین کی اطاعت کریں گے۔ لیکن جہاں پر اللہ کی نافرمانی ہوگی اور والدین کی اطاعت ہوگی تو والدین کی نافرمانی کر کے اللہ کی اطاعت کریں گے، اس بات کو یاد رکھیں ہمیشہ۔ لیکن اگر والدین نے کوئی ایسا جرم کیا تو ویسے تو دیکھیں ایک قانون یہ ہے کہ والدین کے حق میں اگر بچے گواہی دیں نا تو ان کی گواہی قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر ہے عمومی طور پر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بچے والدین کے خلاف نہیں جاتے، ٹھیک ہے، ماں باپ بچوں کے خلاف نہیں جاتے، ایک عام قاعدہ ہے یہ۔ لیکن کچھ قاعدے خاص ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، خاص یہ ہو جاتے ہیں کہ بچے ہیں عدل و انصاف پر قائم ہیں اور وہ حق بات کو نہیں چھپاتے، ٹھیک ہے۔ ایسی صورت میں اگر بچے والدین کے خلاف گواہی دے رہے ہیں تو پھر ان کی گواہی کو بھی کیا کرنا ہوگا؟ قرآن مجید کی روشنی میں پرکھنا ہوگا ان کی گواہی کو۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اگر والدین نے کوئی جرم کیا ہے، اب الوالدین والاقربین، ٹھیک ہے، اگر گواہی تمہارے والدین اور رشتہ داروں کے خلاف ہو تو اس میں ان کی رعایت نہ کرو بلکہ سچی گواہی دو، ٹھیک ہے، چاہے اس کی وجہ سے والدین کو نقصان ہو، ٹھیک ہے، والدین کو نقصان ہو تو لیکن اس میں والدین کو نقصان کر کے والدین کو فائدہ ہی پہنچا رہے ہیں آپ، کیوں؟ اس لیے کہ اس طرح وہ توبہ کر لیں گے اور اللہ کی طرف رجوع کر لیں گے اور غلطی کو، گناہ کو چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کی روشنی میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اولاد کی گواہی ماں باپ کے خلاف قبول ہوگی اور یہ والدین کے ساتھ احسان ہے، ٹھیک ہے، احسان کے خلاف بالکل بھی نہیں ہے والدین، تاکہ وہ اگر کوئی غلط کام کرتے ہیں تو وہ غلط کام سے باز آ جائیں اور اپنے آپ کو آخرت کے نقصان سے بچا لیں۔ یہ یہاں پر جو اللہ نے بیان کیا قوامین، یہ ہے اصل میں مبالغے کا صیغہ۔ یہاں پر قوام سے مراد یہ نہیں کہ بہت کثرت تعداد، بلکہ اس سے کیا ہے؟ استحکام، شہادت دینے میں، گواہی دینے میں کیا ہے؟ استحکام ہونا چاہیے، اس پہ ڈٹ جاؤ، قائم ہو جاؤ۔ تو یہاں پر تاکید مقصود ہے، یعنی جب تمہیں گواہی دینی ہو تو خوب یعنی استحکام کے ساتھ مستحکم ہو کر گواہی دو۔ پہلے دیکھیں ہم نے جب پڑھا کہ جو میاں بیوی یا یتیم بچوں، ان کی بچیوں کے حقوق کا ذکر جب بیان ہوا تو اس میں کبھی عدالت تک جانے کی بھی کیا ہوتی ہے؟ ضرورت پیش آ جاتی ہے، عدالت تک جانے کی نوبت آ جاتی ہے۔ پھر وہاں عدالت میں کیا ضرورت پڑتی ہے؟ گواہوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہاں فیصلہ گواہوں کی گواہی سے کیا جاتا ہے کہ جب گواہان گواہی دیں گے تو انہی کی روشنی میں فیصلہ کیا جائے گا۔ اگر گواہی دینے والے سچی گواہی نہ دیں تو حقدار کی حق تلفی ہو جاتی ہے۔ گواہی آپ نے جھوٹی دے دی تو اب کس بیس پر جو ہے وہ قاضی فیصلہ کرے؟ قاضی کو تو ظاہر گواہی چاہیے، ٹھیک ہے، اور گواہ اگر سچے ہی نہ ہوں تو پھر بتائیں معاملہ کتنا خراب ہو جائے گا۔ اگر گواہ جو ہے وہ کیا کریں؟ طرفداری کرنے لگے کہ یہ میرے ماں باپ ہیں اور یہ میرے بہن بھائی ہیں اور یہ میرے خالہ ماموں ہیں اور یہ میرے چچا پھپھی ہیں، یہ میرے بچے ہیں، یہ بھتیجی بھتیجے ہیں، یہ بھانجی بھانجے ہیں، تو معاملہ بہت خراب ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور ظلم جس کو روکنا ہے، ظلم جس کے دروازے بند کرنا ہے، اور اسی ظلم کی روک تھام کے لیے آپ نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، تو کیا ہوگا؟ اگر گواہی دینے والے آ کر الٹی سیدھی گواہی دے دیں، جھوٹی گواہی دے دیں تو پھر کیا ہوگا؟ ان کو تو الٹا جو ہے قانون کا سہارا مل جائے گا۔ اس لیے گواہوں کو سچی گواہی دینے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور ان تمام چیزوں کو، امور کو جو سچی گواہی دینے سے انسان کو روکتے ہیں یا رکاوٹ بنتے ہیں، مثلاً آپ دیکھیں اپنا ذاتی فائدہ، انسان ظاہر ہے
یا اپنے ماں باپ کا لحاظ، ان کی رعایت، یا قریبی رشتہ داروں کی رعایت. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرما کر ان کو فرمایا ہے کہ ایک طرف رکھ دو، سائڈ لائن کر دو، ان کو خاطر میں نہ لاؤ. ٹھیک ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ان کو خاطر میں نہ لائیے. یہاں تاکید کی، اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم جاری فرمایا. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا ذکر فرمایا کہ اللہ کیا ہے؟ سمیع اور بصیر ہے. وہ تمہاری ہر چیز سے واقف ہے، اس کا خیال رکھو. کبھی یہ خیال انسان کو حق کے اظہار سے روک دیتا ہے کہ جس کے خلاف ہم گواہی دے رہے ہیں وہ امیر کبیر ہے، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ کسی مسکین یعنی غریب اور اس کی غربت کا احساس انسان کے دل میں رحم پیدا کر دیتا ہے، شفقت کے جذبات ابھار دیتا ہے، اور اس غریب کے خلاف سچی بات کہنے سے اس لیے وہ رک جاتا ہے کہ اس سے اس غریب کو نقصان نہ پہنچے. انسانی نفسیات کا کتنا یعنی دقیق یہاں پر محاسبہ ہے. فرمایا عدالت میں کھڑے ہو کر ان احساسات کو بالکل دل سے نکال دو اور بڑی سچائی کے ساتھ گواہی دو. فاللہ اولا بہما، کتنا پیارا جملہ ہے. یعنی تم کسی کی خیر خواہی بھلا کیا کرو گے؟ تم اپنے رب کریم کا حکم مانو، تم سے زیادہ اللہ تعالیٰ ان کا خود کیا ہے؟ خیر خواہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس آیت میں دو لفظ یہاں بیان ہوئے ہیں، شہداء للہ. ٹھیک ہے، کتنے پرشکوہ اور اثر آفرین ہیں. یعنی یہ نہ سمجھو کہ تم کسی انسان کے لیے گواہی دے رہے ہو اور جو تمہارے دل میں آئے کہہ دیا تو کوئی تمہارا کیا بگاڑے گا. نہیں، تمہارا کوئی کیا بگاڑ لے گا، ایسا نہ سوچو. یہ گواہی کسی انسان کے لیے نہیں ہے بلکہ اللہ جل و علا کے لیے ہے. اب سوچ لو، کیا تم اس کو ناراض کرنے کی ہمت رکھتے ہو؟ کیا تم اس مالک کو ناراض کرو گے جس کے سامنے تمہیں جا کر حاضری دینی ہے ایک دن؟ سبحان اللہ، اللہ سبحان ہے. کیا جلال اور کیا انداز ہے احکم الحاکمین کے کلام کا. اور یہاں پر ایک چیز اور بھی غور کرنے کی ہے، غنی اور فقیر میں. غنی اور فقیر میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ کبھی انسان کیا ہے کہ کسی مالدار کی رعایت کرتا ہے کہ یار یہ مالدار ہے، اگر ہم نے اس کے خلاف گواہی دی نا تو یہ تو پھر ہمیں بعد میں نا نقصان پہنچائے گا، تو چلو اس کے حق میں گواہی دے دو، یہ سچا ہے جھوٹا یہ جانے، اس کا کام جانے، مجھے کیا لینا دینا، مجھے تو اپنی جان بچانی ہے. اور کبھی کبھی انسان فقیر کی رعایت نہیں کرتا، ایسا بھی ہے. یہ فقیر ہے نا، یہ کیا کرے گا، تو اس کے خلاف جو بھی ہے جرائم میں تھوپ دو، کیا کرنا ہے، کیا پڑی ہوئی ہے ہمیں. تو ایسا بھی ہے، کبھی انسان غریب امیر کے جو ہے یعنی تفریق کرتا ہے، امیروں کی خواہ رعایت کرتا ہے چاہے وہ ایک پائی آپ کو نہ دے، اور غریبوں کی خواہ جو ہے ذلت اور تحقیر کرتا ہے اور اس کے یعنی خلاف دشمنی کرتا ہے، اس لیے کہ ظاہر وہ بیچارہ غریب ہے، وہ آپ کے مقابلے پہ نہیں آ سکتا. تو یہاں پر یہ چیز بھی قابل غور ہے کہ اگرچہ کوئی فقیر ہو اس سے آپ کو نفع نقصان کا اندیشہ ہو یا نہ ہو، اور امیر سے آپ کو نفع نقصان کا اندیشہ ہو بھی، پھر بھی آپ نے اللہ کے لیے گواہی سچی دینی ہے. اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں اور اس بات کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں. اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی امیر ہے یا فقیر تو اللہ ان کا خیر خواہ ہے ہر حال میں. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اگر آپ سچی گواہی دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں خیر کے دروازے کھول دے گا. اور یہاں پر سورہ نساء میں اس آیت مبارکہ میں تمام مسلمانوں کو، تمام مومنوں کو عدل و انصاف پر قائم رہنے اور سچی گواہی دینے کی ہدایت کی گئی ہے. اور جو چیزیں قیام عدل میں یا سچی گواہی دینے میں رکاوٹ بن سکتی تھیں یا رکاوٹ ہو سکتی ہیں، ان کو نہایت ہی فصیح و بلیغ انداز میں دور کیا گیا ہے. اسی مضمون کو ایک آیت میں سورہ مائدہ میں بھی، جو ابھی ہم انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے آنے والی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. ٹھیک ہے، دونوں کا مضمون بلکہ الفاظ بھی تقریباً مشترک ہیں. اور سورہ حدید کی آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ دنیا میں، جس سے آپ کو پتہ چلے گا، اندازہ ہوگا کہ دنیا میں آدم علیہ السلام کو خلیفۃ اللہ بنا کر بھیجنے کا اور پھر ان کے بعد دوسرے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو یکے بعد دیگرے بحیثیت خلیفۃ اللہ بھیجتے رہنے کا
اور ان کے ساتھ بہت سی کتابیں اور صحیفے نازل فرمانے کا اہم مقصد کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ دنیا میں انصاف اور اس کے ذریعے سے امن و امان قائم ہو. ہر فرد انسانی اپنے اپنے دائرۂ اختیار میں انصاف کو اپنا شعار بنا لے، اور جو سرکش لوگ وہ نصیحت اور تعلیم و تبلیغ کے ذریعے عدل و انصاف پر نہیں آتے، اپنی سرکشی پر اڑے رہتے ہیں، ان کو قانونی طور پر ان کو عدل کے ساتھ اور ان کو یعنی کہنا چاہیے ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ کچھ چھوٹی موٹی سزا کے ذریعے سے انصاف پر قائم رہنے کے لیے مجبور کیا جائے. اب یہاں غور کیجیے، وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، یہ لوا یلوی باب دربا سے لین پیچ دینا ہوتا ہے، توڑ مروڑ کرنا، جیسے زبان کو بھی دوہرا کرنا. یعنی اگر تم زبان کو پیچ دے کر موڑ کر اس طرح بات بنا کر پیش کرو کہ جس کے خلاف گواہی پڑھنی چاہیے وہ بچ جائے، یا تعرضو یعنی گواہی دینے ہی سے اپنے آپ کو بچا لو، ٹھیک ہے، جاؤ ہی نہیں گواہی دینے بلکہ گواہی کو چھپا جاؤ، تو بے شک تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالی ہمیشہ سے اس سے پوری طرح باخبر ہے، اس کی پوری سزا اللہ کے ہاں پاؤ گے. یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے صاف جھوٹ نہیں بولا تو جھوٹی گواہی کے گناہ سے بچ جائیں گے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ نے کچھ بھی حرکت کی ہے اس طرح کی کہ جس سے آپ نے اپنے آپ کو دنیاوی لحاظ سے بچا لیا، لیکن پھر ظاہر ہے اللہ کی پکڑ سے آپ کو کون بچائے گا. سچی گواہی دیتے دیتے ہیر پھیر کرو، یا جو بات غیر اہم تھی اس پر آپ نے بڑا زور دے دیا. کبھی ایسا ہوتا ہے تمہید باندھ دیا آپ نے غیر اہم بات پر، اپنے وقت کو آپ نے اسی میں ٹال مٹول دیا، ایسا بھی لوگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جو بات اہم ہوئی اس کو کیا کیا، اس کو دبا لیا، اس کو جو ہے چھپا دیا، یعنی اس کا آپ نے تذکرہ ہی نہیں آنے دیا. جب بھی وہ بات اہم بات کا تذکرہ ہوا، جب بھی اہم بات چھڑی، آپ نے کیا کیا، آپ نے غیر اہم بات کو اتنا زیادہ طول دیا کہ اہم بات کا موقع ہی ہاتھ نہیں آیا. تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر عمل سے باخبر ہے، بما تعملون خبیرہ، ٹھیک ہے. آپ کے اعمال سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے، باخبر ہے. فلا تتبعوا الہوا، اتباع آپ کہتے ہیں، جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ واتبع سبیل من اناب الیہ، من اناب الیہ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہ آپ اتباع کریں اس کی. کس کو اتباع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا؟ کس کی اتباع کی حکم دیا؟ اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا، اور حکم دیا کہ ان لوگوں کی اتباع کرو، واتبع سبیل من اناب الیہ، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا راستہ بنا لیتے ہیں ان کے راستے پہ چلو، ٹھیک ہے. خواہش نفس کی پیروی مت کرو. ولا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، تو تم خواہش نفس کے پیچھے چل کر عدل کو نہ چھوڑ دینا. مطلب یہ کہ خواہش نفس آپ کو عصبیت جانتے ہیں، اپنے قوم کی سپورٹ کرنا، چاہے جائز ہو چاہے ناجائز ہو، یہ ہماری قوم ہے، بس اپنی قوم کے ہی فیور کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو عصبیت اور لوگوں کا تم سے بغض، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی سے آپ کو بغض ہے، کسی سے عداوت ہے، کسی قوم سے دشمنی چل رہی ہے، تو اس کی اچھی بات کو بھی چھپا لیا اور جھوٹی موٹی باتیں بھی اس پہ لگا دیں. ایسا نہ کرنا، ٹھیک ہے. تمہیں اس بات پر یہ باتیں آمادہ نہ کریں کہ تم اپنے امور معاملات میں عدل کو چھوڑ دو، بلکہ ہر حال میں عدل کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھو. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا وَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، سورہ مائدہ میں بھی ہم پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ. اور کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ انصاف چھوڑ دو، انصاف کیا کرو، کہ یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے. تقویٰ تو ہر انسان چاہتا ہے نا کہ وہ متقی بن جائے اور اس کو تقویٰ حاصل ہو. اب آئیے ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں، آیت نمبر 133. یہاں اللہ نے فرمایا کہ ان یشاء یذہبکم ایھا الناس. کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اگر وہ چاہے تو تم کو فنا کر دے اور تمہاری جگہ اور لوگوں کو پیدا کر دے، اور اللہ اس بات پر قادر ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ دیکھیے وکان اللہ علی ذلک قدیرا، کبھی تم نے کیا اس پہ غور نہیں کیا؟ کیا وہ قادر ہے اس بات پر؟ قادر ہے کیا مفہوم یہ ہے کہ جب تم
اس کی نافرمانی کرتے ہو تو اس بات کو مت بھولو کہ وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ تم سب کو فنا کر دے اور تمہاری جگہ اور لوگوں کو یہاں بسا دے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اور اگر تم منہ پھیرو گے تو وہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا اور وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے۔ سورہ محمد میں ارشاد فرمایا۔ تو یہ آیتیں مبارکہ ہمیں دعوت دے رہی ہیں اور ہر شخص کو دعوت دے رہی ہیں اور تمام ایمان والوں کو دعوت دے رہی ہیں۔ غور کیجئے، اور یہ سب کو یکساں دعوت دے رہی ہیں، وہ حاکم ہو یا حکومت ہو یا رعایا ہو، یہ عوام اور حکومت میں یعنی مشترک ہیں، سب کے لیے حکم جو ہے برابر ہے۔ کوئی مرد رشید آئے، آنکھیں کھولے اور یہ نافذ کرے اور نافذ کروائے۔ ہر شخص جو ہے وہ پیار کی زبان نہیں سمجھتا، کچھ لوگوں کو ڈرانا بھی پڑتا ہے، کچھ لوگوں کو سزا بھی دینی ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہاں پر ہمیں اپنے اوپر تو بہرحال نافذ کرنے کا جو ہے پورا اختیار ہے، ہم اپنے اوپر تو کم از کم حق بات کو نافذ کریں اور حق کے لیے قائم ہو جائیں، کسی اور کے لیے نہیں، اللہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو آئے کوئی جو ان چلتی ہوئی رسموں کی جکڑ بندی کو توڑ دے اور توڑ کر رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کو سوچے سمجھے اور اس حقیقت پر غور کرے کہ دنیا کا امن و سکون صرف اسی بات میں پوشیدہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈریں، ٹھیک ہے، اور آخرت پر یقین رکھیں۔ امن و امان کی ضمانت صرف عقیدہ آخرت اور خوف الہی سے ہی ممکن ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، جس کے ذریعے سے سارے فرائض وہ چاہے عوام ہو یا حکومت جب ہی ادا ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہر شخص اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے۔ قانون کے احترام و حفاظت کے لیے عوام یہ کہہ کر آزاد نہیں ہو جاتے کہ یہ کام حکام کا ہے، یہ کام حکمران کا ہے۔ قرآن مجید کی مذکورہ آیتیں بسلسلہ قیام عدل و انصاف اسی انقلابی عقیدے کی تلقین پر ختم کی گئی ہیں۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے، عمل کرنے کی توفیق دے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق دے اور اللہ ہماری دستگیری فرمائے۔